قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو میں اکثر آپ کو روز تلاوت کرتا تھا مختلف صورتوں کی ابتدائی آیتیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے. تو اب یہاں سب تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، ٹھیک اتاری، تاکہ ڈر سنائے ایک سخت عذاب کا اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ڈر سنائے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، کچھ خبر نہیں ان کو اور علم نہیں ہے نہ ان کو نہ ان کے باپ داداؤں کو. بہت بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو وہ کہتے ہیں. سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف اور شکر کا مستحق وہی اللہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے مخصوص مقرب بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور اکمل کتاب نازل فرمائی. اس طرح زمین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے مشرف فرمایا. سب سے بڑی نعمت یہ. بے شک اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں ہے، عبارت انتہائی سلیس اور فصیح ہے، اسلوب نہایت مؤثر، شگفتہ، تعلیم نہایت متوسط و معتدل جو ہر زمانہ ہر طبیعت کے مناسب ہے اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے، کسی قسم کی افراط تفریط کا اس میں شائبہ نہیں ہے. لینذر تاکہ ڈرائے عذاب شدید سے تکذیب کرنے والوں پر جو سخت آفت دنیا یا آخرت میں آنے والی ہے، خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے، اس سے کتاب آگاہ کرتی ہے. قیمن کو بعض لوگوں نے مستقیم لے کر مضمون کی ثابت کی تکرار قرار دیا ہے، یعنی کتنا ہی غور کرو ایک بال برابر بھی کجی نہیں پائے گی قرآن کے اندر. تمام کتب سوائی کی صحت و تصدیق پر مہر کرنے والی ہے یہ کتاب، ان کی اصول تعلیمات کو دنیا میں قائم رکھنے والی ہے. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور نیکیاں ان کی، اور جو نیک عمل ان کے اچھا بدلہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی بظاہر اس سے مراد آخرت کا بدلہ جنت ہے جہاں مومنین و قانتین کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی. اور ان لوگوں کو ڈر سنائے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں. سب سے زیادہ پیش تو جو ہے نصارہ ہے، جیسا کہ حدیث ظاہر ہوتا ہے. انہی سے حامل قرآن کو قیامت تک سابقہ پڑتا ہے. تاہم عموم الفاظ تو بالکل عام ہے، جو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتا، کسی کو قرار دیتا ہے، سب جو ہے ان کے لیے ڈر سنانے والی کتاب ہے. سخت جھوٹی بات ہے اور سخت عذاب ان لوگوں کے لیے. اللہ پاک ہے. سورہ مریم کی آخری آیتوں میں کیا فرما گیا؟ سورہ مریم وقال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے. لقد جئتم شدہ، تم بڑی بھاری چیز لے کر آیا. تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے گا، ایسی بات تم نکال رہے ہو. وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ جو ہے گر پڑیں گے، ایسی بات منہ سے نکال رہے ہو. اللہ کا غصہ ایسا ہے اس بارے میں، اللہ تعالیٰ سن سکتے نہیں بات. انت اولی الرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے جو ہے رحمان کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں لوگ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے یہ شان ہے کہ کسی کو اولاد قرار دے. ان کل ما فی السماوات والارض، ساری زمین آسمان ساری چیزیں اس کے نزدیک کیا ہیں؟ بندے ہیں سب. لقد احصاهم وعدهم، سب کو گن گن کر رکھا ہے. کلهم آتی ملکا، ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے. تو ابتدائی آیتیں قرآن کا تعارف، قرآن کی جو ہے عظمت کیا ہے بیان کی. تو روز آپ کے سامنے جو ہے فضائل قرآن، اس کے بعد قرآن کے اعمال کیا ہیں، یہ سب آ رہا ہے اس کتاب سے. رات کو 40 آیتیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس سے لکھیں لین، فضائل کی کتابیں لکھی نا، اس سے لے لکھیں نا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 40 آیات فی کل لیلۃ لم یکتب من الغافلین، ومن قرأ 100 آیات کتب من القانتین، ومن قرأ 200 آیات لم یحاج القرآن، ومن قرأ 500 آیات کتب له قنطارا من الاجر.
اس نے رات کو 40 آیتیں پڑھی، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اللہ کے ذکر غافل میں لکھا جائے گا۔ جس نے 100 آیتیں پڑھی وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ جس نے 200 آیتیں پڑھی اس سے قرآن جھگڑے گا نہیں، ہے نا، کیوں نہیں پڑھا، کیوں عمل نہیں کیا، قرآن جھگڑے گا نہیں دوسرے۔ جیسے 500 آیتیں پڑھی اس کے لیے قنطار کے معنی بہت ڈھیر بھر کا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔ تو یہ سب حدیثوں کے حوالے ہی۔ رات کو 50 آیتیں پڑھنے کا درجہ و مقام ایک دوسری حدیث ہے۔ قال یزید بن رقاشی قال ذهبت انا وثابت بالبناني وناس معنا فاتينا انس بن مالك رضي الله عنه فقلنا يا ابا حمزه اخبرنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 50 آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 اوتي قيام الليل كاملة ومن قرأ 100 آية الى ان يبلغ 1000 فإن أجره كمن تصدق بقنطار حتى يصبح القنطار 1000 دینار۔ اسی رقاشی کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی ہمارے چند لوگوں کے ساتھ انس بن مالک کے پاس گئے، تو اللہ کے خاص خادم تھے انس بن۔ عرض کیا کہ ابو حمزہ ہم کو بتائیے کہ رات کے قیام کے بارے میں اللہ کے لیے کیا پڑھتے تھے، رات کے قیام میں اللہ کے لیے کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان یہ ہے، اس نے 50 آیتیں پڑھی وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، جس نے 100 آیتیں پڑھی اس کو پوری رات کی قیام کا ثواب دیا جائے گا، جس نے 200 آیتیں پڑھی ان سے بھی آگے 1000 آیتوں تک پہنچ گیا۔ اس کی مثال ہے جس نے صبح ہونے تک 1000 دینار اللہ کے راہ میں صدقہ دیے، یہ ثواب ملے گا۔ رات کو 300 آیتیں پڑھنے کا درجہ و ثواب۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 300 قال اللہ تعالی عز وجل للملائکۃ یا ملائکتی نصب عبدی اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہ۔ اس نے 300 آیتیں پڑھی، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے اپنے نفس کو مشق میں ڈالا ہے، 300 آیتیں پڑھایا ہے، میرے بندوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے اس کو بخش دیا۔ 1000 آیت پڑھنے کا اجر و مقام۔ عن سہل بن معاذ بن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ فی سبیل اللہ 1000 آیت کتب یوم القیامۃ مع النبی، جس نے اللہ کی راہ میں، حج وغیرہ کی بات ہے، یس جہاد میں لوگ اس کو صرف تبلیغ میں لے لیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، فی سبیل اللہ کو تبلیغ سمجھ لے بیٹھتے ہیں، فی سبیل اللہ کی راہ میں حج کو راستے میں جاتے ہیں تو قرآن وغیرہ پڑھتے رہتے نا، یا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر 1000 آیتیں پڑھی تو قیامت کی انشاءاللہ انبیاء صدیقین شہداء کے ہمراہ اس کو لکھا جائے گا، اس کا مقام اتنا ہوگا، ان کے ساتھ یاد میں رہے گا۔ ماں نبیین و صدیقین شہداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا، انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے۔ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لینا کافی ہے۔ عبد الرحمن بن یزید قال ذکر لی ابن مسعود ذکر لی عن ابن مسعود حدیث فسألتہ فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ آیتین کفتاہ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میرے سامنے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے صحابی ہیں، ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جس نے موصوف نے براہ راست سوال کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے رات میں سورہ بقرہ آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کافی ہونے کا مطلب کیا لکھ رہے ہیں؟ قیام اللیل میں کافی ہو جائیں گے، باقی قرآن پڑھنے کا تو صاحب تو اپنی جگہ تک پڑھ کو بیٹھ سکتا ہے آدمی، لیکن کم سے کم اتنا تو پڑھے، کافی ہونے۔ چنانچہ من قرأ خاتمۃ البقرہ اجزتہ عن قیام اللیل، قیام اللیل کے لیے کافی ہو جائیں گی 2 آیتیں۔ اس نے سورہ بقرہ کا ایک حصہ پڑھ لیا، وہ پورے قیام اللیل سے درجہ اس کا حاصل ہو گیا۔ شیطان کے شر کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ کیا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ نعمان بن بشیر کی روایت میں ہے کہ جو ان اللہ کا کتب کتاب وانزل منہ آیتین ختم بہا، اللہ نے کتاب نازل کی، یہ کتاب وہاں ہے تو وہ کتاب یہاں نازل فرمایا اللہ نے، اس کو ختم کیا ہے سورہ بقرہ 2 آیتوں پر۔ لا یقرأ نہیں پڑھی جاتی کسی گھر میں، یقرأ بہا شیطان 3 آیتیں، کتاب ہے جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 کتابیں جس گھر میں پڑھی جائیں گی 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آئے گا۔ نمبر 3 یعنی کافی ہی کا مطلب لکھ رہے ہیں، سنو
ایک تو جو ہے پوری رات کی بات کا ثواب ملے گا، شیطان نہیں آئے گا. تیسرا مطلب خیر ثواب حاصل کرنے کی طلب کی ضرورت نہیں، یہ دو کافی. انه لم ينزل خيرا من خير الدنيا والاخره الا اجتمعت عليه هاتين. دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں نازل ہوئی ہیں یہ دونوں آیتیں سب پر شامل ہیں. ایمان یاد ہے اور کیا ہے؟ آمن رسول ایمان لے آؤ، والمومن ایمان والے ایمان لے، سب ایمان لا رہے ہیں. فرت ایمان جو ہے. پھر اللہ سے دعا ہے، ایمان لا کر اللہ سے دعا کرے ختم ہی ہوگا معاملہ. دنیا کی جتنی بھلائی نازل ہوئی دو آیتیں سب موجود ہیں. آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ آمن رسول نہ اللہ رفو بلدم رسول تک تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے گا. سمعنا واطعنا میں ظاہری عمل ہے. وإلیک المصیر میں دار آخرت تک جزا کا عمل ہے. دنیا کی بھلائی کہ لا یکلف نفسا، اللہ کسی جان پر اس کی برداشت وغیرہ پور نہیں ڈالتا، جو تمام دنیا منافع مشتمل ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئیں، عرش کے نیچے خزانے سے دی گئیں دو آیتیں. رات کو سوتے وقت سورہ حشر پڑھ کر سونے والا فوت ہو جائے تو شہید اور جنتی ہو کر جنت میں داخل ہوگا. انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى رجلا، آپ نے اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو وصیت کی، اذا اخذ مسجد، کہ وہ جب بستر جو ہے پکڑتا ہے سونے کا ارادہ کرتا ہے، یقرأ کہ پڑھا کرے سورۃ الحشر. قال ان مت شہیدا او قال من اہل الجنت، اہل جنت میں سو جائے گا. تو آپ نے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو سورہ حشر پڑھ لیا کر. تو سورہ حشر کی جو 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں تو بار بار آیا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو المشرک، اس کے بارے میں آتے. سورہ حشر پورا ہے تو شاید ان کو آتی ہوگی وہ صحابی کو، اس لیے بولے ایسا کہ بولے پھر ہم ایسا بولیں تو ان کو آتی ہوگی سورہ حشر ان کو بولے. تو سورہ حشر کی 3 آیتیں جو ہے نا آخری آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ پڑھ کر سونے سے بھی مرنے والا شہید ہوگا. رات بھر فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. رات کو نماز تہجد میں قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال یذک اللہ عز وجل، اللہ رجلے. اب اللہ کا ہنسنا وغیرہ یہ سب چیزیں ہم سمجھ سکتے نہیں. اللہ کیسا ہنستا ہے، بس تمثیلی انداز ہے. الى رجلین، دو آدمی پر. رجل لقی العدو وهو على فرس من امثل خیل اصحابی وانهزموا وثبت، یہ ثابت رہا. فإن قتل استشهد وإن بقي فذلك الذي يذكر الله عز وجل. ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن. وذلك الذي يذكر الله عز وجل إلى قولي انظروا إلى عبدي فإنما لا يرى غيره. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول 2 شخص، اللہ تعالیٰ جو ہے 2 شخصوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں. ہنسنے کا مطلب خوش ہوتے. ایک وہ جس سے دشمن کا مقابلہ ہوا تو اس کے ساتھی سب بھاگ گئے، یہ بالکل مضبوط جمع رہا، سب لوگ تو فرار ہو گئے. یہ جو ہے جمع رہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہے، جمع رہا. یا تو شہید ہو گیا یا تو جو ہے جیت کر آ گیا. شہادت ہوگی یا تو جو ہے کامیابی ہوگی، جیت کر آ گیا. 2 میں سے زندہ رہا تو جیت کر آیا. دوسرا وہ شخص ہے رات کے درمیان حصے میں کھڑا ہوا، جس کا کسی کو علم نہیں. اس نے وضو کیا، خوب مکمل وضو کیا، پھر اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. دیکھو کوئی بھی دیکھ رہا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی دیکھ رہا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہنستے ہیں. دیکھو میرا بندہ، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، خود سب کر رہا ہے. سب دیکھو تو صحیح میرے بندے، کوئی دیکھ رہا نہیں، مگر اس کے باوجود بھی میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے. قرآنی صورتوں اور آیتوں کے فضائل کے جامع ابواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل. تورات کا اولین مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تورات کا مضمون جو تھا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں وہ سناؤں
کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. تورات کا ابتدائی مضمون شروع سورہ انعام کی مضمون ہے. تفسیر قرطبی میں یہ حوالہ ہے. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک بسم اللہ الرحمن نازل نہیں بھی تھی ہم سورت کی اختتام نہیں پہنچاتے تھے. سورت کیسا ختم ہوئی، یعنی سورت کا ابتدائی حصہ کیسا شروع ہوئی سورت نہیں معلوم ہوتا تھا. بسم اللہ آنے کے بعد معلوم ہونے لگا کہ جو ہے اس سورت کی ابتدا ہے. اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. اس نے بسم اللہ چھوڑ دی، اس نے ایک آیت چھوڑ دی. تو امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ جو ہے ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک صرف دو سورتوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہے. تو اس لیے قرآن سناتے وقت ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل. سورہ فاتحہ پڑھی، یہاں تجھے یہ مضمون تورات کا تھا کر کے ہے نا. اب یہاں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے تورات، انجیل، زبور، قرآن سب پڑھ لیا. بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا. فاتحہ ہی سب المثانی ہے. ولقد انزلنا سب المثانی اور قرآن عظیم، ہم نے تمہیں سب المثانی 7 دہرائے جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم ہم تم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام القرآن ہے، یہی فاتح الکتاب نہیں سب مثانی ہے. سعید بن جبر کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے ولقد آتیناک سب المثانی سورہ رعد کی آیت سب المثانی کے بارے میں پوچھا تو نے فرمایا سب المثانی ام القرآن، سب سورہ فاتحہ کا نام. اس کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے خاص کر کے ذخیرہ بنا کر رکھا تھا، اور امت محمدیہ کے لیے سب کسی امت کو عطا نہیں. ولقد آتینا سب المثانی جو ہے سے مراد سورہ فاتحہ، 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم. اس کو اس قرآن عظیم کہا گیا ہے، یعنی پورا قرآن کا خلاصہ اس کے اندر، یعنی پورے قرآن کا جسٹ کہنا چاہیے. وہ متن ہے پورا قرآن جو ہے اس کی شرح. سب طوال، سب لمبی صورتیں، سب کے معنی 7 طوال یعنی لمبی صورتیں. کون ہیں اس لمبی صورتیں؟ مجھے تورات کی جگہ سب طوال، انجیل کی جگہ مین، انجیل جو دی گئی ہے اس کی جگہ 200 آیتیں والی صورتیں دی گئی. زبور کی جگہ مسانی ملی ہے، اور مفصلات صورتیں خاص مجھے دی گئی. مفصلات سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک جو مجھے خاص دی گئی. اس نے سب طوال پڑھ لی، حاصل کر لی، وہ متبر عالم بن گیا. 7 جو بڑی جو صورتیں نا، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ تک، تو متبر عالم بن گیا. سعید بن جبیر نے ولقد آتینا یہاں سے اس کی تفسیر ہی بیان کی ہے. بقرہ، خاتم بقرہ اور آیت الکرسی کے فضائل. صلو فی بیوتکم، سورہ بقرہ پڑھا کرو. صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. وزینوا اصواتکم بالقرآن، اور اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرؤ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں نفل پڑھا قبرستان نہ بناؤ، اپنی آوازوں قرآن کی ذریعے سے زینت دو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھ جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ان الشیطان یخرج من بیت اذا سمع سورۃ البقرہ تقرؤ فیہ، جب شیطان کسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو اس گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے. مسروق بن اجدع اور شتیر بن شکل کی باہمی ملاقات ہوئی. شتیر نے مسروق سے کہا کہ یا تو میں آپ کو حدیث بیان کروں اور آپ میری تصدیق کریں، یا آپ مجھے حدیث بیان کریں میں آپ کی تصدیق کروں. تو مسروق نے کہا آپ حدیث بیان کریں میں آپ کی تصدیق کروں گا. اس پر شتیر نے بیان کی کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے فرماتے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، جنت، نار، کوئی مخلوق آیت الکرسی سے عظیم نہیں پیدا کی. آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی عظیم تر چیز نہیں پیدا فرمائی. مسروق نے کہا آپ نے سچ کہا. سفیان بن عیینہ بھی کہتے ہیں آیت الکرسی کلام اللہ ہے. کلام اللہ کا مقام تو مخلوق سے بڑا ہے. مخلوق الگ ہے، کلام الگ ہے. کلام اللہ کی صفت ہے. اعلیٰ اور فضل، کیونکہ وہ غیر مخلوق ہے. کعب کہتے ہیں کہ 4 آیتیں تو حضرت وسلم کو ایسی عطا ملی جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی. ایک آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی ملی جو حضرت وسلم کو نہیں ملی. وہ 4 آیتیں جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض،
سورہ بقرہ آخری. یہ تین. چوتھی آیت آیت الکرسی. ایک آیت موسیٰ علیہ السلام ہی کو ملی ہے، وہ ہے اللہم لا تولج الشیطان فی قلوبنا وخلصنا منہ من اجل ان لک ملکوت ولا والایدی والسلطان والملک والحمد والارض والسماوات والدہر الداہر ابدن ابدن آمین. یہ آیت جو اللہ کو نہیں ملی. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ عرش کے نیچے عطا فرمائی. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے کا خزانہ ہے. جبریل امین نے بقرہ کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آمین کہنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ پوری دعا ہے نا، تو دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، چاہے خود دعا کریں یا کوئی اور دعا کرے. ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہ کے رسول سن رہے تھے. اس کے بعد بولے کہ جو ہے اگر اس نے مہر لگا دی تو اس نے اپنا کام پورا کر لیا. اس نے مہر لگا دی. اللہ کے رسول کیا مہر لگانا ہے؟ آمین کہنا ہے. جو دعا کر رہا ہے اس پر جو ہے اس نے اگر آمین کہی تو اس نے مہر لگا دی، تو اس نے اپنا کام پورا کر لیا. بقرہ، آل عمران، نساء کے فضائل. قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. بالخصوص دو چمکدار روشن صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور آل عمران. زہرا وین، یہ دونوں قیامت کے دن صاحبان یا بادل یا پرندوں کی شکل میں آئیں گے. پرندے، بادل یا صاحبان اس طرح سے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے سے خوب جھگڑیں گے، یعنی اس کی طرف سے سفارش کریں گے. جھگڑنے کا مطلب جب ان دونوں صورتوں کا صاحب اس شکل میں آئے گا کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے. یہ کلمہ جو ہے کلمہ ہے ابو عبید اللہ اس وقت فرمایا، جبکہ فتنہ یہاں کیوں بار بار لکھنے کہ قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے، تو ایک فتنہ اٹھا تھا قرآن مخلوق ہے کر. اس زمانے کی بادشاہ کو دماغ گرائی ہو گیا تھا. سائنس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ ہوا نا، اس کا دماغ وہ فلسفے کی وجہ سے ہو گیا تھا. قرآن کو مخلوق کہتا تھا. تو امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا، انہوں نے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. مخلوق الگ ہے، کلام تو مخلوق کو فنا آ سکتی ہے، کلام کو فنا نہیں آئے گی. یہ فرق ہے. ضد آ گئی بادشاہ کو. امام صاحب خوب سزائیں دیا اسے، کوڑے برساتے بھی امام صاحب جو میں نے بہت سمجھا، احمد میں تم کو اپنے بیٹے سے چاہتا ہوں، تم چھوڑ دو. لیکن نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو اس زمانے کے لوگوں نے لکھے ہیں کہ جو ہے یہ کام انبیاء کا کام تھا. جس مقام میں استقامت پر تھے وہ اتنا اونچا کام، یہ اپنی جان کی بازی لگا دی انہوں نے اس کے لیے. ان کے استاد ہیں امام شافعی، سن کر حیران یہاں نہیں تھے، تم دوسرے مقام پر تھے، سب سن کر حیران رہ جاتے تھے کہ کیا ہے. پھر ان کے کپڑے منگا بھیجو امام شافعی، امام احمد مال کے، دو کو پی لیا. یہ دیکھو یعنی کیسی ان کی بھی بے نفسی تھی. یہ میرا شاگرد دلو کیا کرتا کہ نہیں کرو، تو یہ انکار کر وہ کر کئی کچھ کر رہے، کیا کر رہے ہو، ایسا یعنی اس مقام پر تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے امام احمد بن حنبل. تو یہاں وہ لکھ رہے ہیں فتنہ خلق کی وجہ سے تلواریں خون سے بہ رہی تھی. جس دن کو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی وہ شام تک، اور جس نے شام کو پڑھی وہ نفاق سے بری ہے. جس نے کسی رات کو سورہ بقرہ آل عمران پڑھی، تینوں سے پڑھی، وہ خانے 3 میں لکھا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے آل عمران پڑھی وہ غنی. سورہ آل عمران فقیر کا عمدہ خزانہ ہے. جس نے رات کے آخری سے بصورت قیام اللیل تلاوت کرے. تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو خط لکھا، تم سورہ نساء اور احزاب اور نور سکھا کرو. جو حکمران تھے سب کو لکھا وہاں سے، کیونکہ اس کے اندر احکام ہے نا، معاشرتی احکام ہے نا. سورہ احزاب، سورہ نساء کے اندر، سورہ احزاب میں، سورہ نور میں. سورہ مائدہ اور انعام کی فضائل. اپنے مردوں کو سورہ مائدہ، عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا اے جبیر کیا تم سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے
عرض کیا ہاں یہ آخری نازل شدہ ہے، تو صورت نازل میں سب سے آخری صورت سورہ مائدہ ہے، اس کے تمام احکام فائنل ہیں، اس کے پہلے جو ہے تھوڑے منسوخ بھی ہیں، لہٰذا اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال جانو، جس میں حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ سورہ انعام جو ہے قرآن کی افضل اور نجیب ترین صورت ہے، حضرت عمر الخطاب فرماتے ہیں سورہ انعام مکہ معظمہ میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اس سے 70,000 فرشتے اترے تھے، اس میں اللہ کی توحید کا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد بلند آواز سے تسبیح کر رہے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سورہ ہود بنی اسرائیل کہف، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل کہف اور مریم طہ کے فضائل۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے سر مبارک میں بڑھاپے کے آثار دیکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سفید بال آئے تھے اللہ کے، کیوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کیوں کر بڑھانا ہوں جب میں سورہ ہود شیبتنی ہود و اخوات ہوا کرتے، یہاں حدیث نہیں لکھی ہو نا، شیبتنی یا رسول اللہ قد شبت، اللہ کے آپ تو بوڑھے ہو گئے، تھوڑے سفید بال آ گئے داڑھی میں، سر میں، قد شبت آپ بوڑھے ہو گئے نا اللہ کے رسول، تو شیبت نے مجھے بڑا کر دیا، ہود و اخواتا، ہود اور اس کی بہنوں نے بڑا کر دیا، یعنی جس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے انکار کرنے والوں پر، یہ سب انکار کر رہے ہیں سب لوگ، کیسی کیسی وعیدیں نازل ہوں گی پتہ نہیں لوگوں پر، اس کے لیے مجھے ان صورتوں کی آخرت کی ہولناک کی شدید وعیدوں اور سزاؤں کا ذکر ہے، نہیں استقامت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے واستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے برابر ثابت کرنے رہو، ثابت کرنا کیا آسان ہے کیا؟ آپ جیسا حکم دیا ویسے آپ ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ بول رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بہت مشکل عمل ہے، جیسا اللہ ہے کما امرت، جیسا حکم دیا ویسا ہونا، وہ بھی ایسا ہو نہیں، جیسا حکم دیا ویسے ثابت قدم رہو۔ حضرت حسن نے ایک تختی پر سورہ کہف لکھوائی تھی اور رات سے تختی سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، چونکہ آپ کی مدت بیویاں تھیں، اس لیے جس بیوی کی بارے میں تختی بھی اس بیوی کے گھر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، جس نے سورہ کہف شروع والی 10 آیتیں حفظ کر لیں، پھر دجال پا لیا تو دجال کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جن سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اس کے لیے بھی آیتیں قیامت کے دن نور ہوں گی۔ جس نے کسی رات کسی خاص وقت مقررہ میں اٹھ کر ادا کر لیا اور اس نیت سے سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ لی، سو جائے، اس کے آنکھ برابر اسی وقت کھل جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم طہ میرے قدیمی ترکہ ہیں، اللہ کے فرماتے سے یہ صورتیں اول مکہ میں نازل ہوئی تھی، نیز یہ منجملہ سابقہ شریعتوں کے قدیمی مضامین ہیں۔ اہل جنت سے بجس طٰہٰ و یاسین باقی سب قرآن مرفوع ہو جائے گا۔ فضائل آل حامیم، حامیم والی صورتیں 7 ہیں، پرسنگ ذکر آتا ہے یہاں کیا ہے، ہر چیز کا ایک مغز و نچوڑ ہوتا ہے، قرآن کا مغز و نچوڑ حامیم والی صورتیں۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو دشمنوں پر شب خون مارو تو بطور نشانی کے یوں کہنا کہ حامیم لا ینصرون، یہ کوڈ ورڈ نا، کوڈ ورڈ ہوتا نا، حامیم لا ینصرون، مدد نہیں کی جائے گی کافروں کی، یہ کسی کو تو کون ہے مسلمان ہے یا میں آپس میں کون ہے معلوم ہونے کے لیے۔ 7 حامیوں کی عظمت شان کی، اس پر ہماری ایمان لانے والوں کی وجہ سے اس مسوق کی اعتماد اللہ کی برکت سے جن صورتوں سے مستفاد ماخوذ ہوتا ہے وہ کفار کی مدد نہیں کیے جائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود تو بد دعا ہے، لیکن ویسا کیسا بولیں گے، بد دعا نہیں، مدد نہیں کی جائیں گے، مدد نہ کیے جائیں، بد دعا ہے ان کے لیے، جس کی پیش نظر لا جو ہے لا ینصرو وہ افعلو نہیں مجزوم ہونا چاہیے تھا، لیکن قبولیت دعا کے تیقن کی وجہ سے اس کو مضارع منفی لا ینصرون کی صورت میں خبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی خبر کے ہیں، اگرچہ کہ دعا کے معنی ہوتا تو مجزوم ہوتا تھا،
خبر ہے یعنی وہ مدد نہیں کیے جائیں اور کیا پریچا مدد میں لا ینصرون. ابن مسعود جب میں حامی والی صورتوں پر پہنچ جاتا ہوں تو ایسے سب شاداب باغوں میں پہنچ جاتا ہوں جس میں قسم قسم کی پھول پتیاں طرح طرح کے کلیاں ہیں, ان کے خوش منظر نظاروں محاسن و عجائب سے خوب محسوس ہوتا ہوں. تو پڑھنے والے کے لیے ہے سب, اس سے لطف آ رہا. تو عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اس طرح سے وہاں ایک شخص ابو الدرداء کے پاس سے گزرا جب آپ ایک مسجد تعمیر فرما رہے تھے. آپ نے ایک شخص فرمایا میں یہ مسجد آل حامیم کے لیے تعمیر کر رہا ہوں, تو اس کا مقصد یہ ہے میں اس مسجد تعمیر کر کے اس میں حام والی صورتیں پڑھا کروں گا, یا میں نے کہ حضرات حامی والی صورتوں کے حافظ ہیں, ایسے عظیم شان لوگوں کی عبادت گزاری کے لیے مسجد تعمیر کر رہا ہوں. مصر بن قدام کہتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ متقدمین حامی والی صورتیں کو عرائض کہا کرتے, دلہنے, قرآن کی دلہنے کہتے تھے اس کو, حامی والی صورت. محمد بن قیس ایک شخص خواب میں 7 خوبصورت عورتیں ایک جگہ اکٹھا دیکھی. اس نے پوچھا تم کون ہو, تم کون عورتیں ہو, اللہ تم کو برکت دے, تم چاہتے ہو کہ تم تمہاری بن جائیں تو تم حام والی سے پڑھا کرو, تم چاہتے ہو کہ ہم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو حام والی صورتیں پڑھا کرو. ہم تمہاری بن جائیں گے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ حوامیم کہنا مکروہ ہے, اس کی وجہ آل حامیم کہنا چاہیے بہتر. جیسے حولائی آل فلاں کر جاتا نا, یہ بھی آل حامیم کہنا چاہیے. اگر تم لوگوں کے لیے اس شخص کی طرف منسوخ کیا کرو, اس طرح صورتیں حامیم کی طرف منسوخ ہیں. 7 مسبحات اور یسبح للہ, سبح للہ, یہ سب اس صورتیں 7 ہیں نا اس کا. جو شخص یہ چاہتا ہے, مسروق بن اجدہ کہتے ہیں کہ اولین و آخرین اہل جنت و اہل نار دنیا آخرت کے سب کے حالات معلوم کرے تو سورہ واقعہ پڑھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تم میں سے کوئی خاتون اتنی بے ہمت نہ ہو جائے کہ ہر رات سوتے سورہ واقعہ نہ پڑھے, ضرور پڑھے. مطلب خالد بن معدان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے تھے آرام نہ فرماتے. ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے. کون سے؟ والاول والآخر والظاہر وباطن, یہ جو ہے 1000 آیتوں کے برابر ہے. مسبحات وہ صورتیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں, سبح للہ, یسبح للہ, سبحانہ, یسبح بسم اللہ اعلیٰ. یہ 7 صورتیں ہیں, اسراء, حدید, حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ صورتیں پڑھتے تھے. کبھی ان کے علاوہ دوسری صورتیں میں سجدہ وغیرہ پڑھتے تھے, اور بعض اوقات ان سبھی صورتوں کو ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا مسبحات میں سے افضل صورت کیا بول رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مسبحات میں سے جو سب سے افضل صورت ہے, مجھ سے جو ہے مجھے بھول ہو گئی, مجھے ذہول و نسیان ہو گیا ہے. ابو بن اللہ کے رسول وہ سب اسم کا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا تم نے. تو یہ کیجیے کہ یہاں اللہ کے رسول بھول ہوئی. سورہ اخلاص کے فضائل. نبی حضرت قال اقبلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کیمرہ آپ کے ساتھ کسی جگہ سے آیا, آپ نے کسی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ واجب ہو گئی اس کے لیے. اللہ کیا واجب ہے اس کے لیے؟ کہا جنت واجب ہو گئی. میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شخص کے پاس جا کر اسے خوشخبری سنانا, لیکن پھر مجھے اندیشہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو میں ہوں وہ تعلق ان کے ساتھ چھوٹ جائے گا نا, مجھے اللہ کے ناشتہ آپ کی رفاقت چھوٹ جائے گی.
پھر جب فارغ ہوگا تو میں دیکھا وہ جا چکا تھا، کیا کرنا اسے بولنے نہیں ہوا، کر رہے ہوں. والذی نفس بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ہے خدا کی قسم یہ جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں. تو یہ حدیثیں جو ہے ایک حدیث مختلف صحابی الگ انداز سے بیان کرتے. اس سے پہلے بھی سب چیزیں آ چکی ہیں لیکن یہ سب الگ انداز ہے. تو اس لیے انہوں جو ہے فضائل لکھے سے الگ الگ کتابیں انہوں کیسے لکھی انہوں کیسے انہوں کو بتا رہے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرا ایک شخص میرا یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، یا تو قیام کرتا ہے لیکن صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے. گویا اس سائل نے سورہ کم تک پڑھتا، سر کیا نہیں پڑھتا ہوں بولے ہو تو اللہ ذاتی کم سے میری جان ہے، یہ ضرورت تو صحیح قرآن ہے اور کیا ہونا. کم سے کم بولے تھے اللہ بولے صحیح قرآن پڑھا. اب معوذتیں دو صورتیں قل اعوذ باللہ قل اعوذ بالناس. عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کے راستے میں دیگر صحابہ سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. رات کو خوب بارش ہوئی، کئی ساتھی نظروں سے اوجھل ہو گئے، بادشاہ ادھر ادھر بکھر گئے. صبح ہوئی تو فرمایا خبیب پڑھو. میں نے کہا اللہ کیا پڑھوں گا؟ اللہ سورہ فلق پڑھو. پھر پڑھو. کیا پڑھو گا؟ اللہ سورہ ناس پڑھو. فرمایا کسی بھی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر چیز سے پناہ نہیں مانگی. وہ بھی بن کر کہتے ہیں میں نے اللہ کے سے موضوع کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا تو مجھے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں جس طرح ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آگے بھی ہم اس طرح کہتے ہیں، یعنی جس طرح یہ صورت نازل بھی بے نہیں ہم اس کی تلاوت کریں گے. مگر نہ کہ صورتیں قرآن میں ہوتی تو کل کی تلاوت کل کر کوئی نہ ہو. اعوذ بالفلق قل اعوذ بالفلق قل بولو کر کے وہ تلاوت اس کا لفظ ہے کہ نہیں قرآن کا، تو وہ بھی تلاوت کا لفظ قرآن کا لفظ. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی نازل ہوا ہے، کل کے ساتھ ہی نازل ہوئی صورت. بخاری نے تفسیر القرآن میں یہ نقل کیا ہے. میں نے ابو بن سے کہا کہ ابن مسعود اپنے صفحے عبداللہ بن مسعود اس میں نہیں لکھتے تھے. انہوں نے بولی اللہ کے رسول کو جو ہے جب جادو ہوا تھا تو اس وقت نازل ہوئی تھی، تو بعد میں جو ہے ان کی رائے بدل گئی. پہلے اس کو سمجھتے خاص اللہ کے نازل ہوئی جو پناہ مانگنے کے لیے یہ کہتے تھے. اس کی توجہ ابن مسعود دونوں صورتوں کا قرآن ہرگز انکار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ مصحف میں لکھتے نہیں تھے. کیونکہ ابن مسعود کا مطلب ہے کہ مصحف میں خاص وہی چیز لکھی جائے جس کی لکھنے اللہ کے لکھو کر نہیں بولے، صرف پناہ مانگو تج بولے. ابن مسعود کا مسلک تھا کہ مصحف میں وہی چیز لکھی جائے جس کی لکھنے کو اللہ کے حکم دیا ہے. وہ ابن مسعود موجودین کتابت کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے حضرت موصوف نے اس کو دونوں صورتوں کو مصحف میں نہیں لکھا تھا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ موصوف نے ان دونوں صورتوں کی قرآن کا انکار کیا تھا. اسما بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اور موعظہ پڑھے وہ اس مجلس سے اگلی مجلس تک تمام آفات اور مصائب سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے کافی ہو جائیں گے. جیسے نماز جمعہ کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے وقت بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور موعظہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کسی جان مال کے ضامن و ذمہ دار ہو جاتے. بعض قرآن آیتوں کے فضائل تو یہ جو ہے تھا جنرل. اب مسروق بن اجدہ اور شتیر بن شکل کی باہمی ملاقات بھی. شتیر نے مسروق سے کہا عبداللہ مسعود سے یا تو آپ حدیث بیان کریں یا میں آپ کی تصدیق کروں، یا میں حدیث بیان کروں گا آپ میری تصدیق کریں. مسروق نے کہا آپ حدیث بیان کرو میں تصدیق کرتا ہوں. شتیر نے کہا میں نے عبداللہ مسعود تو بہت بڑے صحابی ہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان زمین جنت نار سے ایتر کسی بڑھ کر کوئی چیز نہیں پیدا کی. تو مسعود نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، صحیح بات کی. انہوں نے چیز نے کہا کہ میں نے عبداللہ مسعود سنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان سے زیادہ خیر و جامع کی نہیں ہے. تو سورہ نحل کی آیت ان
اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو اس میں جو ہے تمام جو چیزیں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور ایتاء ذی القربى اور قرض دینے کا. پورے چھوڑ دو، تمام معاشرتی ہے کام ہو گیا نا. عدل برابری کرنا، اس کے بعد احسان، اس سے بڑھ کر دو کچھ اور چیز، اور اس کے بعد کیا ہے وہ ایتاء. اس لیے یہ نماز کی خطبے کی آیت ہے، جمعہ کی خطبے کے تحت ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء وینہی، چیزوں کو حکم دیتا ہے، روکتا کیا ہے؟ عن الفحشاء، فحش سے، والمنکر جو چیز انکار کرتی شریعت سے، والبغی حد سے بڑھنے سے، یہی حکم تم نصیحت کرتے ہیں لعلکم تذکرون. تو آپ نے کہا، انہوں نے کہا، دونوں نے کہا کہ بالکل صحیح، عبد المسعود بالکل صحیح کہا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ سے زیادہ تفویض جو اللہ پر بھروسہ کرے طلاق کیا ہے، اللہ اس کے لیے کافی. پھر کیا اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کافی کیسے نہیں صاحب؟ تمہارا بھروسہ کر کے ایک آدمی بولے تو تم سوچتے میرے پر بھروسہ کر کیوں فکر نہیں تھی، نہیں انہیں میرے پر بھروسہ کر رہے، پھر اللہ پر بھروسہ کر بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دے گا. میں یتوکل اللہ ہے، اللہ تفویض والی کوئی آدمی جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ سے کافی ہوگا. ابن عباس اور عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی. ابن عباس نے پوچھا کتاب اللہ کون سی سب سے زیادہ امید والی ہے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، سورہ زمر کی آیت ہے. اے میرے بندو جنہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیا ہے آدمی توبہ کرے تو اللہ سارے گناہ معاف کرے گا. اسے بندوں کا کیا ہے تو جانا پڑے گا اس کو. کسی کی رقم لیا ہے، کسی کی ستایا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ تو ہے. اللہ کے جو بھی حقوق ہیں اس سے ہو گئے ہیں تو تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے. آخرت میں جو ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، تو وہاں بھی سب گناہ سوائے کفر و شرک کے معاف نہیں ہوگا. ابن عباس نے اس قال ابراہیم ربی جل ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اولم تؤمن، اللہ نے مجھے کہا تجھے اطمینان نہیں ہے. والی آیت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صرف بلاغ کرنے پر راضی ہو گئی، اور دل میں جو وسوسہ، دل میں شیطان رہتا ہے، اس کو تعرض نہ کیا. یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ کو کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ ہاں بلا میں یقین تو رکھتا ہوں، صرف میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیسا کرتا ہوں، کیوں نہیں، لیکن اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، قرآن نزول قرآن کا، اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اگر آج چاند نظر آ گیا تو پھر جو ہے آخری مجلس ہے، اگر نہیں ہوا تو کل کی مجلس آخری ہوگی. وہ طبیعت جو ہے کل ذرا ٹھیک نہیں تھی، آج بھی ویسی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجلس کو ناغہ نہیں کرنا کر کے میں جو ہے آپ کے سامنے سب باتیں رکھ رہا ہوں. جو لوگ وقت پر آتے رہے تو انشاءاللہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. جو جب بھی آئے جتنا آئے وہ تو فائدہ اٹھایا، اب کیا کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. یہ پاکستان کی کسی عالم میں لکھا ہے مقام درود شریف. درود شریف کا مقام کیا ہے؟ درود شریف میں بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں. تو واقعات کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، حدیث کی سند کی ضرورت ہے. فرشتے کی حالت اور درود پر نجات. شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائبات دیکھی، ان میں سے ایک یہ کہ حضور نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے پر جلے ہوئے تھے. دیکھ کر پوچھا کہ جبریل اس کو فرشتے کو کیا ہوا، اس کے پر جلے ہوئے؟ تو یا رسول اللہ، اس فرشتے کو اللہ نے ایک گناہگار بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا. اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شورکار بچہ ہے، اس کو رحم آ گیا، یہ واپس آ گیا. تو اللہ نے شادی کی، اس کی پر جلا دیا اللہ نے. دیکھو یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، قرآن میں موجود ہے نا، جو توبہ کرے گا اسے اللہ اس کو بخش دے گا. یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا
اللہ دربار الہی میں گیا، یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما. اللہ نے اس کی توبہ ہے کہ آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے. وہ فرشتے کی توبہ اس طرح ہوئی کہ آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے. تو فرشتے نے 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ کے پر، پھر اللہ نے دوبارہ اس کو پر عطا فرمایا. اس فرشتے نے 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ پر عطا فرمائے اور اوپر اڑ کر چلا گیا. ملائکہ میں شور برپا ہوا کہ اللہ درود پاک کی برکت سے فرشتوں پر رحم فرمایا. عبداللہ بن سلام جو بہت یہود کے عالم تھے، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے. فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان ذوالنورین نے فرمایا مرحبا بھائی، میں نے رات میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول دیا، میں اسے ایسا سیراب ہو گیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. عبداللہ سلام پوچھا حضرت آپ کس لیے عنایت ہوئی؟ یہ عنایت کثرت درود پاک پڑھنے سے، کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے، درود پاک پڑھنے سے جان کنی میں آسانی ہو گئی. امیر مومنین سیدنا فاروق کی خلافت کے ایک مالدار آدمی تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن درود پاک پڑھنا اس کا محبوب عمل تھا. کسی وقت درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا. جب اس کا آخری وقت آ گیا اور جہاں کنی کیفیت ہو گئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی، حتیٰ کہ جو دیکھتا تھا ڈر جاتا. جان نکلنے کی حالت میں ندا دی، اے اللہ میں تیرے محبوب سے محبت رکھتا ہوں اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں. ابھی ندا پوری نہیں ہوتی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا. اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک اٹھے گی. وہ کلمے دعا پڑھتا دنیا سے رخصت ہو گیا. تو جب اس کی تجزیہ تفکین کر کے قبر کی طرف لے گئے، رحت میں رکھا گیا، تو ہاتف غیبی فرشتے نے آواز، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے اس کی کفایت کی، اس درود پاک جو اس میرے لیے حبیب پر پڑھا کرتا تھا، اور اسے قبر میں اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے. دیکھو یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہے. اور پھر جب رات کو کسی نے دیکھا جو زمین آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ رہا ہے. تو گناہ کرو نہیں، وہ سب تھا ہوگا. تو پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے ہر چیز کے لیے. صرف ایک ہی چیز کریں تو عقیدے کے بغیر آدمی نجات ممکن نہیں. آنکھ سے بچنے کا ذریعہ. سید محمد کرتی نے باقیات الصالحات میں لکھا ہے، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے نانا جان جن کا نام محمد تھا، انہوں نے وصیت کی تھی جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے غسل دے دیا جائے. چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا روکا گرے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ آنکھ سے محمد کے لیے برات نامہ ہے. اس واقعے کو میرے کفن میں رکھنا. غسل کے بعد وہ روکا گرا، یہ دیکھو ھذا برات محمد، یہ ان کے لیے محمد کے لیے برات ہے. اس کاغذ کی نشانی، کاغذ پر نشانی تھی جس کی طرف سے پڑھو، ادھر سے پڑھو ویسے نظر آتا کاغذ پر نشانی تھی کہ جس طرح سے پڑھو وہی سیدھا نظر آتا. پھر اپنے والدہ سے پوچھا کہ کیا ہے نانا جان کیا کرتے تھے؟ تو امی جان نے کہا کہ ان کا عمل ہمیشہ ذکر اور درود پاک کا تھا. یہ درود پاک صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ. درود پاک پڑھنے کی بدولت بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا واقعہ. ابو الحفظ کاغذی کو ان کی وفات ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. دیکھنے والے نے پھر سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو انعامات حاصل ہوئے؟ فرمایا جب میں دربار علی حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو. فرشتوں نے میرے اعمال نامے سے میرے گناہ صغیرہ سب جمع کیے. پھر فرمایا اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے ابو پر درود کتنا پڑھا ہے. جب وہ شمار کیے تو فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا، درود زیادہ نکلا، گناہ کم نکلا. تو مولا کریم نے مجھ سے فرمایا فرشتوں میں نے اس کا حساب معاف کر دیا، لہٰذا بغیر حساب کی جنت بھیج، بغیر حساب کی جنت میں لے جاؤ اس کو. درود پاک پڑھنے والی ایک مکھی کا واقعہ.
ایک دن آقا دو جہاں اللہ کے وسلم اسلام رسول صاحب جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا. حکم دیا کہ یہاں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو. جب کھانے کھانے لگے تو صحابہ نے یا رسول اللہ سالن، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے. پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور سے بھین بناتی ہے. عرض کیا رسول اللہ یہ مکھی کیوں بھین بنا رہی ہے؟ فرمایا کہہ رہی ہے قریب کے مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں کر کے وہ بھین بنا رہے ہیں مکھیاں بھی. حالانکہ یہاں قریب میں غار میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ کیونکہ ہمیں سے اسے لا سکتے نہیں. یہ فرمایا سن کر فرمایا اے علی تم مکھی کے پیچھے جاؤ، تم مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ. حضرت علی ایک چوبی پیالہ لے کر اس مکھی کے پیچھے گئے. وہ مکھی آگے آگے جا رہی تھی، ریلی پیچھے جا رہی تھی. اس غار میں پہنچے، حضرت علی نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور چھتے سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم نے شہد تقسیم فرمایا. جب صحابہ کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھنوانا شروع کر دی. اللہ کے صحابہ کرانے پھر یا رسول اللہ مکھی پھر شور کر رہی ہے نا. آپ نے فرمایا میں نے اسے سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے. میں نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی کہ پہاڑوں بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے. پھر میں نے پوچھا پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، بد مزہ ہوتے ہیں، اور تیرے منہ میں سے میٹھا شہد نکلتا نا، یہ کیا بات ہے؟ دیکھو پھول چاکو دیکھو پھول کڑوا چلتا پھول. تیرے منہ میں جا کر نیا شیرین اور صاف شہد کیسا بن جاتا ہو؟ تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارا ایک امیر سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم بھی درود پڑھتے ہیں، ہم اور اپنے امیر سے درود پڑھتے ہیں تو بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا بن جاتا ہے. کڑوا جا کے میٹھا ہو جاتا ہے درود سے. حضرت ابن حبیرہ نے فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اہتمام درود پڑھا کرتا تھا. ایک دن میں درود شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری آنکھ بند تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک لکھنے والا سیاہی کے ساتھ میرا درود شریف لکھ رہا ہے اور میں کاغذ پر حروف دیکھ رہا تھا. میں نے آنکھیں کھلی تاکہ اس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں تو مجھے چھپ گیا. میں نے اس کے کپڑوں کی سفیدی دیکھی، کوئی فرشتہ. مواہب لدنیا میں تفسیر قشیری سے نقل کیا گیا ہے قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی تو اللہ کے وسلم ایک پرچہ سرانگشت کے برابر، ناخن کے برابر نکال کر میزان میں لا کر رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. مومن کہ کہا میرے ماں باپ پر قربان، کون ہے آپ کی صورت اور صورت کتنی اچھی ہے؟ آپ فرمایا کہ میں تیرا نبی ہوں اور درود شریف ہے جو تو مجھے پڑھا کرتا تھا، میں تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا. جا عارف باللہ عاشق رسول شاہ عبد الغنی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم میرے دین کی خدمت کرتے ہو، خدا کے بندوں کو ذکر الہی کے نور سے منور کرتے ہو، لہذا تمہارا نام عبد المومن رکھا جاتا ہے. خدمت کرتے ہیں. عابد ہونا آسان ہے، زاہد ہونا آسان ہے، صوفی ہونا آسان ہے، ذاکر ہونا، مگر سب سے مشکل کام مومن ہونا ہے. جب انسان مومن ہوگا تو بزرگی مرتبہ کا جامع ہو جائے گا. تو کل اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو یہ آخری مجلس ہے. چاند نہیں آیا تو کل انشاءاللہ کچھ اور باتیں اچھی باتیں آپ کو سنائی جائیں گی. ہاں امید کم ہے کہتے ہیں نہیں ہوا ہے. کل تو ان کی عید ہے، ہماری بھی ہو سکتی ہے اس میں. ویسا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دکھا ہے. ہوا تو دونوں ایک ہی ہوئی تھی. پھر انہوں
گورنمنٹ سب لوگوں بول کو گورنمنٹ بول کو یہ کریں گے نا. فیک نہیں, گورنمنٹ آرڈر کے ہاں مل ہاں میں وہی بول رہا ہوں, اتوار پیر منگل تینوں دن 3 چھٹیاں منا کر میں سمجھ رہا ہوں. اچھا اچھا, ایسا کیا بھی کرے تو ہاں کیا کریں گے عید کا وقت, کیا کریں گے کیا کتنے بجے 10 بجے پڑتا ہے نہیں ہاں گرمی ہے 9 بجے رکھیں گے. 9 بجے انشاءاللہ 9 بجے ہمارے مسجد تقویٰ کے اندر 9 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ تعالی, کل ہو یا پرسوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.